حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا آیت الکرسی پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ پھر کہیے گا. یہ حفاظت کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ڈیوٹی لگائی. ایک غلہ تھا، سامان تھا. فرمایا چور آئے گا، چور آئے گا، خیال رکھنا. ان کی ڈیوٹی رات کو لگائی، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. پہلے سے بتا دیا چور آئے گا. اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے تھے. فرمایا چور آئے گا. حضرت ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. رات کو ایک شخص آیا، اس نے آ کے تھوڑا سا وہ اس میں سے لے لیا، غلے میں سے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اس کو. اس نے کہا جی غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں. اس نے اپنی کوئی اسی طرح کی باتیں کی. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح حضور نے فرمایا کیا ہوا تیرے چور کا؟ آیا تھا نا اور تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے ابھی بتایا نہیں، نبی نے خود خبر دی. چور آیا تھا نا، چھوڑ دیا نا تم نے اس کو، دیکھنا آج رات کو پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ اب ڈیوٹی کی اب رعایت نہیں کروں گا اس سے. وہ پھر آ گیا اسی طرح. اس نے لیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اس نے پھر کہا نہیں جی میں بھوکا ہوں، یہ ہے وہ، چھوڑ دیا. حضور نے صبح پھر فرمایا آیا تھا نا چور، پھر چھوڑ دیا. دھیان رکھنا آج پھر آئے گا. تیسری رات وہ حضرت ابو ہریرہ کہ آج رعایت نہیں کرنی میں نے اس سے بالکل. وہ بالکل ڈٹے ہوئے، وہ چور آیا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں لینے دوں گا. اس آنے والے چور نے کہا تم چاہتے ہو تمہارے چوری نہ ہو؟ کہاں؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لو، پھر چور چوری نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صبح جب وہ حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا چور آیا تھا نا؟ جی آیا تھا، لیکن آج تو نہیں لے سکا. اس نے کہا جی یہ کہہ گیا ہے. فرمایا تھا شیطان، بات سچی کر گیا ہے. تھا شیطان، بات سچی کر گیا ہے. کیا مطلب؟ آیت الکرسی پڑھ لو، حفاظت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کو سوتے ہوئے 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ایک حدیث میں 2 ہیں، آخری 2، اور ایک میں یہ تینوں قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ اور اس کے بعد سر سے لے کر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا حضور ہاتھ پھیرتے تھے. یہ حضور کا اپنا طریقہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا پڑھنے کا اثر ہوتا. پھونک ہاتھ پہ مار رہے ہیں تو وہ پڑھائی کا اثر ہاتھ میں آ رہا ہے. کتنی چیزیں ثابت ہو رہے ہیں. جسم پہ پھیر رہے ہیں، حفاظت. اونچی نہیں سمجھ آئی؟ کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں. پڑھنے کا اثر، پھونک کا اثر، جس پہ پھونک لگے اس پر اثر، جہاں پھیرا جائے اس ہاتھ کو اس پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پوچھ رہا ہوں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں یا بخار میں ہوتے تو میں پڑھتی مگر ہاتھ نبی کا ہی پھیرتی. کیا مطلب؟ کہ قرآن تو وہی ہے مگر ہاتھ میں جو نبی کے اثر ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انہی کا ہاتھ پھیرتی. تو ہمیں یہ طریقہ معلوم ہوا، ہم نے کیا نہیں. ہم تو جناب ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے، ہم تو کچھ اور باتیں کرتے کرتے سو جاتے. ہمیں معلوم. تو ہم جب خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو بتائیے حفاظت ہوگی؟ نہ ہم غلط غذا سے بچ رہے ہیں، نہ غلط جملوں سے بچ رہے ہیں، نہ ہی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اور پھر چاہتے ہیں کہ نہیں جی بڑے مزے کی نیند آئے، برکت والی، خوشی والی، مزے والی زندگی ہو تو تیاری کرو نا، کوشش کرو نا. نہیں کرتے، نتیجہ ہمارے سامنے. تو آج مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہوگا. نہیں سنبھلیں گے، بتا رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہیں سنبھل رہے تو بتائیے پھر کوئی بھلائی ہوگی؟ اونچی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان تیرے لیے بتا دیا یہ ساری مثالیں
سب مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، جس جس کو ہم نے تباہ کیا یہ تمہارے سامنے ہلاک شدگان تباہ شدگان کا حال بیان کر دیا ہے، سب کا وَكُلًّا کے الفاظ ہیں، اور ہم نے سب مثالیں بیان فرمائی۔ کس قوم میں کیا برائی تھی، انہوں نے کیا کیا، ہم نے اس کا کیا حال کیا، یہ تمہیں بتا دیا۔ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تجارت کے لیے جانے والے، سیر سپاٹے کے لیے جانے والے، یہ اس قوم پر سے بھی گزرے جس پر بری بارش اتری۔ کون سی بارش؟ یعنی لوط، قوم لوط کے وہ شہر، اس کے حوالے سے بہت سے نام لکھے ہیں، سدوم یا سدوم، مختلف نام اس کے آئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا شہر تھا، پتھراؤ ہوا ان پر، آسمان سے پتھر برسے، یہ لواطت اس کو کہتے ہیں، برا فعل کرتے تھے۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مونجو ڈارو دیکھ رہے ہیں، ہڑپا دیکھ رہے ہیں، ٹیکسلا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی سیکھتے نہیں۔ وہ اسی طرح ان علاقوں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے سیکھا۔ اونچی معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے، آپ جنت بھی، آپ کو جنت میں تشریف لے گئے، دوزخ کی جس طرح ویڈیو دکھائی جاتی ہے نا، اس طرح ویڈیو دکھائی گئی حضور کو، سمجھانے کے لیے میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ لوگ جن کو عذاب ہو رہے تھے، حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرمائیں۔ عورتوں کا کیا حال؟ وہ جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، سر نہیں ڈھانکتی، سینے ابھار کے رکھتی ہیں، کھلا رکھتی ہیں، یہ سب باتیں حضور نے بتائیں۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، وہ لوگ جو بیان کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو حرام کام، سود وغیرہ جن کا سلسلہ، حضور نے ایک ایک بات بتائی، کس کس کو کیا عذاب ہو رہا، ہم نے وہ سب سن لیا۔ فرمایا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے جیسے پورا بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس میں سانپ اور بچھو، وہ اگر آرام سے بیٹھتے ہیں تو وہ سانپ بچھو کاٹتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں تاکہ وہ کاٹے نہیں، مسلسل تکلیف میں ہیں۔ بتایا گیا یہ وہ قوم ہے جو حرام کھاتی تھی، جو حلال نہیں کھاتی۔ حال بھی بتا دیا، عذاب بھی بتا دیا، لوگوں کے کس طرح ان کو عذاب، حضور نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ مجھے اور آپ کو سن کر وہ گناہ چھوڑنے چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مگر ہم تو ان کو مزے سے کر رہے ہیں، ڈر نہیں لگا ہمیں، ہم نے سوچا نہیں ایسا ہوگا، تو یہ ہمارا حال ہو گیا۔ کیوں کہ اندر لقمہ حلال نہیں ہے جو اثر ہونے دے، وہ لقمے غلط ہیں، وہ اثر نہیں ہونے دیتے، برائیوں میں پڑے ہوئے، پرواہ نہیں کر رہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لو آپ کی غذا آپ پر کتنا اثر کر رہی ہے۔ تو اپنی غذائیں حلال کرو، ورنہ ہم لوگ جس طرح پہلوں پر پتھر برسے، ہم خود کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان لوگوں نے دیکھا، یہ گزرے ادھر سے، ان کے سامنے انہوں نے دیکھا، ان کو پتا کہ یہ کیسے دوبارہ، یہ لوگ جو یہاں اچھے رہتے تھے ان کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ دوبارہ آئیں یا کچھ کریں، پوری بستیوں کی بستیاں تباہ ہوئیں۔ تو مگر اس کے باوجود نبی کا مذاق اڑانا، جو یہ باتیں سنائیں ان کے ساتھ تمسخر کرنا، اور آگے سے کہنا یہ جن کو اللہ نے رسول بنایا یہ ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا، انہوں نے پہلوں سے سیکھا۔ اونچی نبی کا مذاق اڑانا، نبی کی کسی چیز کو حقارت سے دیکھنا، کس کا طریقہ؟ کافروں کا۔ کس کا طریقہ؟ اونچی کہیے گا۔ اب یہاں دو باتیں مجھ سے سن لیں، جن کو نہیں معلوم میں سنا دوں۔ نبی کے کپڑوں کو، لباس کو حقارت سے میلا کہہ دینا، حقارت سمجھتے؟ پوچھ رہا ہوں، ہلکا سمجھتے ہوئے
ذرا برا مناتے ہوئے یہ یار ہم کہہ دیتے نا یار تمہارے کپڑے تو بڑے میلے ہیں، منہ کیسا بنا ہوتا ہے، اس وقت ہم اس کو اچھا نہیں نظر آ رہے، جو محسوس کر رہے ہیں برا، کم ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ نبی کے لیے ایسا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچی کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں، عربی میں جوتی کو نعل کہتے ہیں، اردو میں ہم جوتی کو ہلکا کر کے جتڑی کہہ دیتے ہیں۔ کہا میری جتڑیاں، کیا مطلب جوتی کو ذرا ہلکا کر دیا، اس کو چھوٹی ڈگری پہ لے آئے۔ عربی میں نعل کو چھوٹا کریں گے تو نعیل بنے گا، نعیل، جس کو اردو میں آپ جتڑی کہہ دیتے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کو نالین شریف، نالین مبارک کہتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی نعیل کہہ دے گا کافر ہو جائے گا۔ حضور کی مبارک جوتی کو جتڑی کہہ دے گا تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کہیں کہو بریلویوں کا مسئلہ، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ امت کا متفقہ فیصلہ۔ نازک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے ہیں، اللہ کا حکم، نبی کی سنت۔ آپ کی بیوی یا کوئی کہہ دے یہ منہ پہ جھاڑن کیا لگائی ہوئی ہے، داڑھی کو جھاڑن کہہ دیا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح ہاں مذاق نہیں ہے، میں آپ کو نازک باتیں بتا رہا ہوں۔ نبی کی چیز کو توہین کرنا، تحقیر کا مطلب ہلکا کرنا، توہین کا مطلب برا کرنا، اس کے لیے برا کہنا یا اس کو ہلکا سمجھنا، یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے معاملہ، پھر کہتے ہو کہ جی فرقہ واریت کیوں، کشیدگی کیوں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے، حضور کی نسبت کے لیے، حضور کے آل و اصحاب کے لیے، حضور کی چیزوں کے لیے جو لوگ غلط لفظ کہتے ہیں، بولو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ پوچھ رہا ہوں، یہی مسئلے میں آپ کو صرف اشارے میں بتا رہا ہوں۔ ایمان کا مسئلہ، وہ کیا کہتے تھے؟ کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا؟ اللہ نے اس کا بیان کیا، ان کو بتا دیا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ آج مسلمان کہلانے والا وہ باتیں جو کافر کرتے تھے آج مسلمان کرنے لگ جائے، کہے ہوں میں مسلمان اور باتیں وہ کرے۔ سائنس بیان کرے کہ جناب ہم نے ایک ایسا آلہ بنایا ہے، ہم فلاں چیز کو جس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہم دیکھ سکتے ہیں، مثلا پتھر کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، 100 فٹ نیچے کیا ہے، 1000 فٹ نیچے کیا ہے، ہم نے آلے بنائے دیکھ لیے، ہم یہاں سے آسمان تک دیکھ رہے ہیں، سورج تک دیکھ رہے ہیں۔ سائنس تو یہ کہے کہ ایسا آلہ بنا لیا، اس کے اندر جو باریک سے باریک چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان کہلانے والا کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، تو بولو کیا کریں؟ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نبی کے بارے میں کیا ایمان والے ہیں؟ اونچی سوچنا ہوگا۔ وہ لوگ نبی کے بارے میں ٹھٹا کرتے تھے، تمسخر، اور آج مسلمان کہلانے والے وہی کرتے۔ میلاد منائیں تو کیا فتوے لگتے ہیں، نبی کا نام چومیں تو کیا فتوے لگتے ہیں، نبی پر ادب سے صلاۃ و سلام بھیجیں تو کیا فتوے لگتے ہیں، ان کے لیے القاب پکاریں تو کیا فتوے لگتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی قوموں کا حال، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی، یاد ہوگی، یہودی اپنے نبی کے لیے کیا کہتا ہے، عیسائی اپنے نبی کے لیے کیا کہتا ہے، مسلمان کہلانے والا کیا کہہ رہا ہے، تینوں کا فرق دیکھ لیں اور سوچیں۔ میں 2 منٹ لیتا ہوں، آپ کو دوبارہ وہ بات مختصر کر کے سناتا ہوں، حالانکہ وہ پوری تقریر ہے۔ دنیا کا میلہ لگاؤ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں، اولمپکس ہو رہا ہے جیسے،
ساری دنیا کے لوگ جمع ہیں، ان کا میلہ کھیل کود میں آئے ہوئے ہیں. وہاں پر 4 آدمی پہنچ جائیں، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک یہ بستر لوٹے والا. چاروں کہیں کہ جی ہم کو 5-5 منٹ دے دو، تم نے لوگوں کو گھنٹوں دیے کھیل کے لیے، ہم کو 5-5 منٹ دے دو، ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اپنے دین دھرم کی. ان کو اجازت مل جائے. سب سے پہلے ہندو کھڑا ہو. ہندو کھڑا ہو کے کہے کہ میں رام چندر کا ماننے والا ہوں. رام چندر اتنا بہادر تھا، لوہے کی کمان کو اپنے ہاتھوں سے موڑ بھی دیتا تھا، توڑ بھی دیتا تھا. اتنا بہادر تھا، مضبوط کمان لوہے کی اپنے ہاتھ سے موڑ دیتا تھا، توڑ دیتا تھا. بڑی اچھی باتیں کرتا تھا. تم سارے ہندو ہو جاؤ. وہ اپنی تبلیغ کر کے بیٹھ جائے. اس کے بعد عیسائی اٹھے، میں حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوں. وہ مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا. وہ کہتے تھے تم گھر میں جو کھا کے آتے ہو، جو جمع کر کے آتے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا. وہ برس والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، ماں کے پیٹ سے اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے، جو پیدا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ بڑے اچھے تھے، ان کی باتیں بڑی اچھی، تم عیسائی ہو جاؤ. پھر یہودی اٹھے، میں حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں. وہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے دبا کے نکالتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا. پتھر پر وہ لکڑی مارتے تھے، چشمہ جاری ہو جاتا تھا. بڑے اچھے تھے، بڑی اچھی باتیں، تم سارے یہودی ہو جاؤ. ان تینوں نے اپنے بڑے کی تعریف کی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہندو نے اپنے رام کی، عیسائی نے حضرت عیسیٰ کی، اور یہودی نے حضرت موسیٰ. اب اٹھ جائے مسلمان کہلانے والا، بظاہر تبلیغ کا نام ہے، اٹھ کے کہے ہمارے نبی بہت اچھے تھے، ہماری طرح بشر تھے، باتیں بہت اچھی کرتے تھے، ہمیں بہت اچھی باتیں بتا گئے. ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، مگر اچھے آدمی تھے، ان کی بات مانو، مسلمان ہو جاؤ. اگلے کہیں گے جب تیرے نبی میں کوئی خوبی نہیں تھی تو اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے لگو؟ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ پہلے 3 تو اپنے بڑوں کی تعریف کر گئے، تو کہہ رہا تیرے نبی سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، تیرے نبی کو پتہ نہیں تھا دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو تعریف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہاں کوئی ہو مسلمان جواب دینے والا، ان تینوں کو جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ کوئی ہو نا خطیب پاکستان. وہ کہیں گے وہ ہندو سن، تو کہتا ہے تیرے رام نے لوہے کی کمان کو توڑا اور موڑا. دنیا میں بہت ہے لوہے کی کمان کو توڑ موڑنے والے، بڑے بڑے پہلوان ہوئے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. میرا نبی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. بولو ہندو چپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا نبی وہ جو ہاتھ کا اشارہ کر کے چاند کو لوٹا دیتا. اور سنو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں، ہم حضرت عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، بڑی شان والے. بلا شبہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور ٹھیک کر دیتے تھے. میرے نبی کے ہاتھوں کا کمال کون بیان کرے، ان کے پاؤں کا کمال کون بیان کرے. ان کی مبارک جوتی جس خاک پر آ گئی، وہ خاک بھی خاک کے شفا بن گئی ہے. بولو عیسائی چپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو کہتا ہے حضرت موسیٰ لکڑی مارتے تھے، چشمہ جاری کرتے تھے. بلا شبہ بڑی شان والے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا بڑا کمال تھا. مگر میرا نبی وہ ہے جو انگلیوں سے چشمے جاری کرتا ہے. بولیں وہ چپ ہوں گے یا نہیں؟ ان کی تبلیغ نے تو مسلمانوں کو کافر بنایا، الحمدللہ اہل سنت نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. تو عقیدے صحیح رکھنے، میں نے صرف جھلک دکھائی ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جو نبی کا مذاق اڑائے، نبی کی باتوں کا مذاق اڑائے، پھر اس کے لیے کوئی بھلائی اونچی. پہلی قوموں کا حال بتا دیا، ان کے طریقے پہ چلنا نہیں ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. یہودی نے کہا تھا نا، وہ اپنے بغل کے نیچے ہاتھ نکال کے حضرت موسیٰ دکھاتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا. بڑی کمال کی بات ہے. تو حضرت موسیٰ تو صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں، میرا نبی جس پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے. جو آگے ان سے تعلق کر لے وہ چمکنے لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یاد رکھنا، بدعقیدہ لوگوں کو کبھی بھی درست نہیں سمجھنا اور صحیح عقیدوں سے کبھی ہٹنا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔